حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة قال اخبرني اشعث بن سليم قال سمعت معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال امرنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بسبع ونهانا عن سبع. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا، براء ابن عازب کہتے ہیں، 7 چیزوں کا، اور ہمیں 7 چیزوں سے روکا. ان خاتم الذهب، سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع کیا، یعنی مردوں کو. ولبس الحریری، ریشم پہننے سے. والدیباجی، اور دیباج. والاستبرق، اور استبرق. وان القصی، اور قصی. والمیثرہ، اور میثرہ. یہ سب ریشم کی اقسام ہے، یعنی یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا یہ ریشم کی اقسام ہے. اور تھوڑا تھوڑا ان میں فرق ہے، جیسے میثرہ جو ہے یہ اس کی جمع میاثر ہے، ٹھیک ہے. اور یہ کپڑوں کے اوپر جو ریشمی چیزیں ہوتی ہیں نا اس کے لیے عام طور پر استعمال ہوتا ہے. اور یہ جو جانور ہیں ان کی کھال کے لیے بھی، جو ریشمی کھالیں بالوں والی ہوتی ہے نا، فر وغیرہ جیسے ہوتی ہے. جلد السبع، یعنی سبع ہوتا ہے درندہ، درندوں کی کھال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. پھر اسی طرح یہ حریر اور دیباج کا بھی بنایا جاتا ہے. اور گھوڑے کے اوپر جو کاٹھی ہوتی ہے اس پہ جو گدی رکھی جاتی ہے اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اور یہ مختلف اقسام کے ہوتے ہیں. قصی جو ہے یہ کتان اور حریر کا ہوتا ہے، مصر اور شام میں بنایا جاتا ہے، اور اس کے اوپر کڑھائی وغیرہ بھی ہوتی ہے. حریر جو ہے باریک ریشم کو کہتے ہیں. دیباج جو ہے یہ بھی ریشم ہی کی ایک قسم ہے. اور استبرق جو ہے یہ موٹے ریشم کو کہا جاتا ہے. تو یہ مختلف جو ریشم ہیں ان کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی ریشم کی جتنی بھی قسمیں ہیں ان سب سے منع کیا گیا ہے. وَأَمَرَنَا أَن نَتْبَعَ الْجَنَائِزَ، اور ہمیں حکم دیا کہ ہم جنازوں کی پیروی کریں، جنازوں کے پیچھے جائیں. وَنَعُودَ الْمَرِيض، اور مریض کی عیادت کریں. وَنُفْشِ السَّلَام، اور سلام کو عام کریں، افشاء السلام کریں. عیادت جو ہے یہ فرض کفایہ ہے، ٹھیک ہے. عیادت کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے. اور عیادت کے لیے اپنا وقت نکالنا چاہیے، اور اہل خانہ کو تنگی میں نہیں ڈالنا چاہیے. یعنی جن کے پاس آپ عیادت کے لیے جا رہے ہیں ان کے حالات، ان کے اوقات، ان چیزوں کا بھی خیال رکھیں، اور علاج کے لیے تعاون بھی کریں، یعنی ان کی کچھ مدد بھی کریں. جنازے کے ساتھ جانا بھی فرض کفایہ ہے، اس کے ساتھ شریک ہونے کا ثواب بھی آپ کو پتا ہے، قرات ثواب ملتا ہے. اور اگر دفن تک شریک رہیں تو 2 قرات ثواب ہوتا ہے. سلام کو پھیلانے کا، یعنی زیادہ سے زیادہ سلام کرنے کا حکم ہے. سلام کی جگہ صرف ویلکم کہنا یا اہلن کہنا یا مرحبا کہنا کافی نہیں ہوتا. اسی طرح کچھ دعائیں لوگ دیتے ہیں، حیاک اللہ، بارک اللہ، تو یہ سلام کی جگہ کافی نہیں، یہ ایکسٹرا ہوگی، ٹھیک ہے. یعنی خوش آمدید آپ ضرور کہیں، لیکن سلام سلام ہی ہے. اور جواب دینا بھی فرض کفایہ. اگر مجلس میں کسی نے سلام کیا، کچھ لوگ جواب دے چکے تو سب کی طرف سے ہو جائے گا، لیکن اکیلے اگر کسی نے سلام کیا اور وہ اکیلا شخص جواب دینے والا ہے تو وہ جواب دے. پھر اسی طرح ہے باب عیادت المغمى علیہ، بے ہوش کی عادت کرنا. جیسے آئی سی یو میں بعض اوقات قوموں میں لوگ پڑے ہوئے ہوتے ہیں یا انہیں کچھ ہوش نہیں ہوتی، بڑھاپے میں ہوتے ہیں، تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بے ہوش آدمی کی عادت کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اس کو تو پتہ ہی نہیں. لیکن امام بخاری نے اس کی تردید کی ہے کہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے ہوش کی عیادت کی اور وہ ہوش میں آ گیا. حدثنا عبداللہ ابن محمد حدثنا سفیان عن ابن المنکدر سمع جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما یقول مرضت مرضا، میں بہت بیمار ہو گیا. فاتانی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کرنے کے لیے آئے. وہ ابو بکر، اور ابو بکر بھی، وہما ماشیانی، اور وہ دونوں چل رہے تھے. فوجدانی اغمی علیہ، انہوں نے دیکھا کہ میں تو بے ہوش ہو گیا ہوں. فتوضا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا. ثم صب وضوءہ علیہ، پھر آپ نے اپنے وضو کا پانی مجھ پر ڈال دیا. فافقت، تو مجھے افاقہ ہو گیا. فاذا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے دیکھا کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فقلت یا رسول اللہ کیف اصنع فی مالی، میں نے کہا اللہ کے رسول میں اپنے مال میں کیا کروں. کیف اقضی فی مالی، کیا فیصلہ کروں اپنے مال میں. فلم یجبنی بشیء، تو آپ نے مجھے کچھ جواب نہ دیا. حتی نزلت آیت المیراث، یہاں تک کہ میراث والی آیت نازل ہو گئی. اور آیت میراث جو ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 ہے، جس میں سب کے حصوں کو اللہ تعالیٰ نے خود بیان کر دیا کہ کس کو کتنا حصہ دیا جائے گا. اب یہ بڑی ہی دلچسپ حدیث ہے
معلوم نہیں کس بنا پر بعض لوگوں نے کہا کہ بے ہوش کے پاس نہ جائیں، بے ہوش تو مر جائے گا اگر کوئی نہ پوچھے اس کو. یعنی کوئی سیانہ سمجھدار تو بے ہوش کی خیر خبر لے تاکہ اسے ہوش میں لائے. بعض لوگ اس کے پاؤں کو ملتے ہیں، بعض اور طریقے ناک بند کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بہترین طریقہ ہے. یوں محسوس ہوتا ہے کہ بیماری کی وجہ سے یا نظر لگنے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہوئے. بعض لوگ اچانک گر پڑتے ہیں، اچانک بے ہوش ہو جاتے ہیں، اچانک کوئی چیز ہوتی ہے. تو یہ نظر لگنے کا علاج بھی ہے کہ انسان وضو کرے، یعنی اس کا وضو کا پانی لے جس کی نظر لگی ہو. لیکن اگر پتہ نہ چلے تو کوئی بھی صالح بندہ اگر اپنے وضو کا پانی دے دے اور نظر والے کو اس پانی سے نہلا دیا جائے یا ڈال دیا جائے، اس کو چھینٹے مارے جائے، تو انشاءاللہ اس کو نظر سے افاقہ ہو سکتا ہے. ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مریض کو اگر شعور نہیں تو بھی اس کے اہل خانہ کو آپ صبر کی تلقین کر سکتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں، مریض کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اس کے سر پہ ہاتھ رکھ سکتے ہیں، اس کو دم کر سکتے ہیں. تو بے ہوش انسان کی عادت کے لیے جانا بھی ضروری ہے. پھر یہ بھی کہ آپ جائیں گے تو آپ کو تو ثواب مل رہا ہوگا نا، 70,000 فرشتوں کی دعائیں مل رہی ہوں گی. مریض کو منہ دکھانے تھوڑی جانا ہے. ٹھیک ہے مریض نہیں دیکھ رہا آپ کو، لیکن آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ جا کے تو اس کے لیے کچھ دعا کریں، کیونکہ دیکھ کے دل میں زیادہ رحم آتا ہے اور پھر اپنی آخرت بھی یاد آتی ہے کہ ایک دن شاید اس بیڈ پہ ہم بھی پڑے ہوں. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ بے ہوشی میں اگر کوئی شخص کوئی عمل کرتا ہے تو اس کے اعمال کا اعتبار نہیں ہوتا. کبھی مجنون ہوتا ہے، کبھی صحیح بھی ہو جاتا ہے. کیونکہ 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا، بے ہوش پر نمازیں نہیں ہوتی، اس کے اوپر فرائض نہیں ہوتے. اب اگر کوئی شخص سال بھر بے ہوش رہے تو اس کی سال کی نمازیں معاف ہیں. اسی طرح اگر آخری دنوں میں مریض بیمار ہو جاتا ہے، اس سے کوئی ہوش نہیں، تو بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ اس کی نمازوں کا کیا کریں. تو اس کو تو ہوش ہی نہیں، اس پہ تو نمازیں اب فرض ہی نہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی جو تھا وہ بابرکت تھا. اس وجہ سے صحابہ جو تھے ان کو حرص ہوتی تھی اور وہ آپ کے پانی سے برکت لیتے تھے اور اس سے علاج بھی انہوں نے کیا. انس بن مالک کہتے ہیں کہ بحرین سے آنے والے مہمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ٹھہرے. آپ نے اپنے وضو کا پانی منگوایا اور وضو کیا، اور وہ آپ کے وضو کے پانی کی طرف لپکے. اس میں سے انہوں نے جو پانی پایا، کچھ نے پیا، کچھ زمین پر گرا ہوا تھا، اسے اپنے چہروں، سروں، سینوں پہ مل لیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کی محبت نے. شاید محبت کی اسی انداز کی بنا پر اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے، یعنی ہم آپ سے محبت کریں تو اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زبردست بات ان کو اس موقع پہ سکھائی. تو جب کوئی آپ سے محبت کا اظہار کرے تو اس کو کسی نیکی کے کام میں لگائے. آپ نے فرمایا اگر تم پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کرے تو 3 خصلتوں کی حفاظت کرو. نمبر 1 سچی بات کرو، سچ بولو. نمبر 2 امانت کی ادائیگی کرو. نمبر 3 اچھا پڑوسی بنو، یعنی اپنے اخلاق بہتر کرو. دوسرے لفظوں میں پھر اسی طرح بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ برکت کا یہ معاملہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے. عام لوگوں کے وضو کے پانی اور بالوں اور کپڑوں اور برتنوں اور جوٹے میں کوئی برکت نہیں. یعنی برکت جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ صحابہ نے کبھی یہ حضرت ابو بکر سے برکت حاصل نہیں کی، عمر سے نہیں کی، عثمان رضی اللہ عنہ سے نہیں کی. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے عظیم صحابہ خلفائے اربعہ ہیں، لیکن کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ یہ معاملہ ان کے ساتھ نہیں کیا کہ ان کے وضو کا پانی لیا ہو یا کچھ اور. لیکن یہ ہے کہ جیسے علاج کے طور پر جیسے وضو کا پانی لینا ہوتا ہے نا نظر لگانے والے کا جس پہ شک ہو، یا پھر اگر وہ نہیں تو کسی بھی اور شخص کا جس کو آپ نسبتاً بہتر سمجھتے ہیں اس کا لے کر علاج کر سکتے ہیں، لیکن برکت کے لیے نہیں، علاج کے لیے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے پھر دین میں غلو ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح ایک بات یہ بھی اس حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کے بارے میں جواب نہیں دیتے تھے جس کا آپ کو علم نہیں ہوتا تھا. سبحان اللہ. یعنی صحابی بے ہوشی سے اٹھے ہیں اور جلدی میں ہیں، 2 دفعہ سوال کرتے ہیں، آپ جواب نہیں دیتے. کب جواب دیتے؟ جب آیت نازل ہوتی ہے. تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہر ایک کے سوال کا جواب دیا جائے. علم حاصل کر کے یا تحقیق کے بعد جواب دینا چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو صحبت کا کمال حاصل ہے. حضرت عمر جو تھے وہ ہمیشہ حریص ہوتے تھے کہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر گئے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ چلیں. تو عیادت کا مرحلہ ہو، کسی کے ہاں
مختلف وفود سے ملاقات ہو یا دعویٰ کے کام کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہوں تو حضرت ابوبکر ساتھ تھے. حتیٰ کہ ہجرت کے موقع پر بھی یعنی کسی صحابی کو آپ کے ساتھ اتنا رہنے کا موقع نہیں ملا جتنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کو ملا. اور پھر اس کی بھی ایک وجہ تھی کہ حضرت ابوبکر جو تھے وہ نسب کے بڑے ماہر تھے. جب کسی قبیلے کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تو وہ ساتھ آپ کو بتاتے جاتے تھے کہ ان کے یہ نسب ہیں اور یہ فلاں ہیں اور یہ فلاں ہیں. اس بنا پر وہ قبائل قریب آ جاتے تھے تو دعویٰ کے کام میں آسانی بھی ہوتی تھی. اور پھر مرنے کے بعد بھی ان کو یہ صحبت نصیب ہوئی. یعنی حضرت ابوبکر کی قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے ساتھ ہے. تو المرء مع من احب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے آپ سے یہ سوال کرنا تھا کہ بہت ساری بیماریاں ہیں اور ان میں سے ایک بیماری جو ہے دماغی امراض ہے جیسے شیزوفرینیا، بائپولر، ہسٹونک پرسنالٹی ڈس آرڈر. تو ان بیماریوں میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ انسان کا جو دماغ ہے وہ انسان کے قابو میں نہیں رہتا. بالکل. تو وہ اپنے آپ کو اس طرح سے کہ حق اور باطل کی جیسے جنگ ہو رہی ہوتی ہے اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے. تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گی کہ ان بیماریوں میں کس قسم کا انسان کا آگے انشاءاللہ تعالی جو نیکسٹ باب ہے نا اس میں بھی بے ہوشی اور اس طرح کی چیزوں کے بارے میں ہے, کچھ باتیں اس میں ذکر کروں گی انشاءاللہ. یہ تھوڑا سا تعارف کرانا تھا. یہ سورت آل عمران اور سورت البقرہ جو ہیں ان دونوں کو پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے. تو ان کو لفظی ترجمے کے ساتھ الگ الگ کتابچے کی شکل میں چھاپ دیا گیا ہے. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ گھر میں اپنی امی کو مثلاً سورت البقرہ شروع کرا دیں کہ وہ لفظی ترجمہ یاد کر لیں اور تھوڑی تھوڑی آیتیں یاد کریں. ویسے تو آج سے حفظ کا پروگرام بھی شروع ہو رہا ہے سورت البقرہ کے شام کو. تو پھر اس کے بعد یہ ہے کہ سورت آل عمران بھی چھپ گئی ہے الحمدللہ. پھر یہ کہ قرآن مجید کے فضائل اور آداب کی کتاب بھی آ گئی ہے. بخاری میں جو حدیثیں پڑھائی گئی تھی یعنی قرآن کے پڑھنے کے بارے میں, تو الحمدللہ ان حدیثوں کو اور پھر اس کی ایکسپلینیشن میں جو چیزیں شامل کی گئی تھی وہ چیزیں اس کتاب میں آ گئی ہیں. تو قرآن کے طالب علموں کو یہ کتاب پڑھنے سے بہت موٹیویشن ملے گی انشاءاللہ, تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ شوق اور نیت کے ساتھ قرآن پڑھیں. نماز کے اذکار, نماز کے بعد کیا پڑھیں, یہ کتاب بھی آ گئی ہے. اور ابھی ریسنٹلی لاہور میں نے جو کورس کروایا قرآن اور احسان, یہ کتاب بھی اویلیبل ہے. آپ دوسروں کو دے سکتے ہیں کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا, بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.